السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفينا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيب قلوبنا وطبيب عيوبنا وطبيب أرواحنا وطبيب أجسادنا ومأوانا وملجانا وقائدنا وقتبتنا وعالانا وأولانا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال النبي عليه الصلاة والتسليم آمنت بالله صدق الله ومولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. معزز سامعین کرام، 3 جولائی سن 2026 17 محرم الحرام سن 1448 ہجری بروز جمعہ. معزز سامعین کرام، بزرگان محترم، برادران عزیز، پردے کے پیچھے سے سننے والی عفت مائیں اور بہنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ کرم ہے، شکر ہے اور اس کا احسان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو اپنے پاکیزہ مقدس مطہر دربار میں جمعہ کی ادائیگی کے لیے جمع فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے جمع ہونے کو، کہنے کو، سننے کو بے انتہا قبول فرمائے، دنیا میں اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ اور سبب بنائے، آمین. حاضرین، اس وقت میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی سب سے آخری 2 سورتیں ہیں جو عام طور پر سب کو یاد ہیں. بچوں کو، بڑھوں کو، بوڑھوں کو، عورتوں کو، ہر ایک کو کم سے کم 10 سورتیں یاد ہیں. ان میں سے یہ آخری 2 سورتیں ہیں قرآن مجید کی جو میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیا. اور اس کے ساتھ میں نے ایک حدیث مبارکہ کا ایک حصہ بھی تلاوت کیا جو محرم الحرام کے متعلق ہے. بلکہ محرم الحرام میں ہونے والے جو خرافات و بدعات و شرکیہ اعمال جو ناجائز و حرام، اس سے متعلق اللہ کے آخری نبی، کائنات کے محسن، کائنات کے مربی، کائنات کے مشفق، کائنات کے ہادی، کائنات کے مرشد حضرت محمد الرسول اللہ، سب کہہ دیجئے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نے بدعات کی طرف زیادہ اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ میری امت جو گمراہی کی طرف جائے گی وہ بدعات کے ذریعے سے جائے گی. اس کی تفصیلات میں آخر میں 5-7 منٹ عرض کرنے کی کوشش کروں گا. باقی جو میرا آج کا موضوع ہے جو اہم ہے اور امپارٹنٹ ہے، اور امت مسلمہ کے ہر فرد کے لیے، چاہے وہ مرد ہو یا عورتیں ہوں، جوان ہو کہ بوڑھا ہو، چھوٹے ہوں کہ بڑے ہوں، امیر ہوں یا غریب ہوں، عربی ہوں یا عجمی ہوں، چاہے دنیا کے جس چپے میں رہنے والا مسلمان کیوں نہ ہو، اس کے لیے یہ جو 2 سورتیں میں نے تلاوت کیا، اس کا جو پس منظر ہے اور اس کا شان نزول کیا ہے، یہ کس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 سورتوں کو نازل فرمایا، اور اس پر عمل کرنے سے، اس کی تلاوت کرنے سے، اس کا اہتمام کرنے سے، اس کا معمول بنانے سے کیا فائدے ہوتے ہیں، اس کی میں تفصیلات عرض کروں گا، جسے اللہ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے تعلیم دی ہے. آپ جانتے ہیں معاشرے کے اندر حسد کا ایک بہت زور چل رہا ہے.
کینہ اور کپٹ اور جلن، بغض، اس کا ایک دورہ چل رہا ہے، اس کا ایک فتنہ اٹھا ہے معاشرے کے اندر، بلکہ ہر قوم کے اندر حسد نام کی چیز پائی جاتی ہے، یہ خاص اپنوں میں نہیں کہ مسلم قوم ہی کے اندر ایسا ہو رہا ہے، دوسری اقوام میں یہ نہیں، ایسا نہیں، بلکہ دنیا کے اندر جتنے مذاہب پنپ رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں، مذاہب موجود ہیں، ان سب اقوام میں حسد نام کی چیز پائی جا رہی ہے۔ حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، عناد ہے، دشمنی ہے، اور یہ قدم آگے بڑھے، جادو کا بھی بڑا زور ہے۔ میں آج آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا کہ یہ دو سورتیں قرآن مجید کی سب سے آخر کی ہیں، یہ کیا فائدے مند ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کے سلسلے کو جاری فرمایا۔ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام، ابو البشر، وقتاً فوقتاً، وقتاً فوقتاً، کبھی علاقے اور شہر کے لیے کبھی ایک ایک نبی، دو دو نبی، تین تین نبی کو اللہ تبارک و تعالی نے مبعوث فرمایا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، چلتا رہا، چلتا رہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، جن کو ابو الانبیاء کہتے ہیں، ان کے دو صاحبزادے، ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام، ایک حضرت اسحاق علیہ السلام، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سے انبیاء کا سلسلہ چلا، ہزاروں انبیاء آئے، ان کے نسل سے، ان کے خاندان سے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک دوسرا نام ہے اسرائیل، جسے جگہ جگہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمایا بنو اسرائیل کے نام سے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا، جیسا کہ اس طریقے کے الفاظ اور بنو اسرائیل کا ذکر کرتے ہوئے دوسرے الفاظ سے بھی قرآن مجید میں جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کا ذکر فرمایا۔ ایک نام یعقوب، دوسرا نام اسرائیل، یہ سب یاد رکھنے کی چیزیں۔ ان کے ذریعے سے ہزاروں انبیاء دنیا میں تشریف لائے۔ داؤد علیہ السلام آئے، سلیمان علیہ السلام آئے، موسیٰ علیہ السلام آئے، عیسیٰ علیہ السلام آئے۔ جتنی آسمانی صحیفے اور آسمانی کتابیں تھیں، سب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ذکر فرمایا کہ آخر میں ہم ایک آخری نبی کو بھیجنے والے ہیں۔ وہ آخری نبی اکمل ہیں، اتمم ہیں، کامل ہیں، افضل ہیں، فضیلت کے اعتبار سے، مقام کے اعتبار سے، مرتبے کے اعتبار سے۔ وہ دنیا میں تشریف لائیں گے۔ زبور میں بھی اس کا ذکر موجود تھا، تورات میں بھی اس کا ذکر موجود تھا، انجیل میں بھی اس کا ذکر موجود تھا، صحیفوں میں بھی اس کا ذکر موجود تھا۔
سب لوگ جب زبور، تورات، انجیل، صحیفے اس زمانے میں پڑھتے تھے تو ان کو یہ معلوم تھا کہ آخری زمانے میں ایک نبی آئیں گے۔ اللہ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری ہوئی۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا اللہ کے آخری نبی کو مدینۃ المنورہ چلے جائیں ہجرت کر کے۔ ہجرت کر کے جانے سے پہلے مدینۃ المنورہ نہیں تھا بلکہ یثرب تھا۔ وہ یثرب کے معنی بلا اترنے کی جگہ، مصیبتیں نازل ہونے کی جگہ، آفات نازل ہونے کی جگہ۔ قافلے وہاں سے گزرتے تو دور سے جاتے، پھیرا مارتے ہوئے جاتے، ڈرتے کہ یہاں سے گئے تو مصیبت نازل نہ ہو جائے، پریشانی نہ آ جائیں، تکلیف نہ آ جائیں۔ میرے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم مبارک وہاں پڑا، یثرب سے بدل کر مدینۃ المنورہ ہو گیا یا مدینہ طیبہ ہو گیا، بطحا ہو گیا۔ اللہ کے نبی ہجرت کر کر جانے سے پہلے یثرب میں یہودی زیادہ آباد تھے، اور یہودی نسل جو ہے بنو اسرائیل میں سے تھے، یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، جن کو بنو اسرائیل کہا گیا نا دوسرا نام، ان کی اولاد میں سے تھے۔ ان کا غالب گمان یہ تھا کہ آخری نبی جو آنے والے ہیں ہماری نسل سے آئیں گے، خوش تھے وہ۔ کسی کو کوئی پتا نہیں تھا سوائے خدا کے کہ آخری نبی کن کی نسل سے آئیں گے۔ سب کا غالب گمان یہی تھا، بلکہ پورا گمان یہی تھا کہ بنو اسرائیل سے ہی آخری نبی آئیں گے۔ جتنی انبیاء آئے یعقوب علیہ السلام کی نسل سے آئے، یعنی بنی اسرائیل جن کو کہا جاتا ہے، تو آخری نبی بھی ان کی نسل سے آئیں گے، یہ گمان تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اللہ رب العالمین نے نبی آخر الزمان حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یعقوب علیہ السلام کی نسل میں نہیں پیدا کیا، بلکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے پیدا کیا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ کس کی نسل سے پیدا کیا؟ اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے پیدا کیا۔ جب یہودیوں کو معلوم ہوا کہ آخری نبی، ہم سمجھ رہے تھے کہ ہماری نسل سے پیدا ہوں گے، تو آخری نبی اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے پیدا ہو گئے، حسد شروع کر دیا۔ دشمنی، حسد، عداوت، کینہ، جلن، بغض، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمت اللہ کے آخری نبی کو دیا تھا۔ نبی آخری، امت آخری، قرآن آخری کتاب، ہدایت والے نبی، رحمت للعالمین کہا گیا، محسن انسانیت کہا گیا، شفیع المذنبین کہا گیا، انیس الغریبین کہا گیا، ساقی کوثر کہا گیا، شافی روز محشر کہا گیا، امام الانبیاء کہا گیا، محبوب کبریا کہا گیا، امام الانس کہا گیا، امام الجن کہا گیا، امام الملائکہ کہا گیا، امام القبلتین کہا گیا، امام المشرقین کہا گیا، امام المغربین کہا گیا۔ دو مشرقیں اور دو مغربیں، جسے قرآن مجید میں اللہ نے ذکر فرمایا، رب المشرقین و رب المغربین، دو مشرقیں اور دو مغربوں کا رب۔ اتنے سارے تقدسات سے، فضائل سے، مقام سے، مرتبے سے نوازا، اور انہی کے شفاعت کبریٰ سے نجات رکھی گئی کل قیامت کے دن سب کی۔
یہ سارے فضائل کو، مناقب کو دیکھے، مقام کو، مرتبے کو، یہ تو ہمارے خاندان سے نہیں آئے، بنو اسرائیل سے پیدا نہیں ہوئے، اسماعیل علیہ السلام کی بنو اسماعیل سے پیدا ہو گئے، دشمنی پیدا ہو گئی۔ اللہ کے نبی کو معلوم ہوا، اللہ کے نبی نے چاہا کہ دشمنی مناسب نہیں، دشمنی مناسب نہیں، حکمت سے کام لیں گے، خاموشی سے کام لیں گے۔ مدینۃ المنورہ تشریف لائے، اللہ کے نبی نے چاہا کہ یہودیوں سے معاہدہ ہو، امن کا، سلامتی کا، سکون کا، یہ لڑائی نہ ہو، جھگڑا نہ ہو، فساد نہ ہو، امن کے ساتھ میں جئیں، آپ بھی جئیں، ہم بھی جئیں گے۔ اللہ کے نبی آئے، یہودیوں سے معاہدہ ہوا کہ امن اور سکون اور شانتی، انتی کے ساتھ میں، پیار کے ساتھ میں، محبت کے ساتھ میں جئیں گے، آپ بھی جئیں، جینے کا حق ہے۔ اللہ نے ساری مخلوق کو پیدا کیا، اس میں سے انسان اشرف المخلوقات، آپ کو بھی جینے کا حق ہے، ہمیں بھی جینے کا حق ہے، آپ بھی امن سے، سکون سے، شانتی سے جئیں، ہمیں بھی جینے دیں، ہم آپ کو نہیں چھیڑیں گے، آپ ہمیں نہ چھیڑیں۔ معاہدہ تو ہو گیا، اگریمنٹ ہو گیا، اندر سے جو دشمنی تھی نا یہودیوں کی، وہ کم نہیں ہوئی، سازشیں چلتی رہے۔ آخر کار ایک یہودی، لبید اس کا نام، ابن عاصم، یہودی لبید، اس نے اللہ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر جادو کر دیا۔ سنو مسلمانوں، اب تک سن کر تھے نہیں، اللہ کے نبی پر بھی جادو ہو کر ہے بھئی، تفصیلات سنو۔ آج جادو کا توڑ بھی بتا کے جاتا ہوں میں، مفت میں لے کر جاؤ، وظیفہ ہے، تعویذ لے کر کے جاؤ۔ آج میری مائیں اور بہنیں، بہت جلد بدگمان ہو جاتی ہیں عورتیں، گھر کے اندر کوئی مسئلہ پیش، صنف نازک ہے نا، کم عقل کی عورت کو ناقص العقل کہا گیا، مرد کامل العقل، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے عورتوں کے اندر بھی وہ کامل عقل ہے، لیکن ہم کیا کریں، اللہ نے خود فرما دیا، اللہ کے نبی نے خود فرما دیا، یہ ناقص العقل ہے۔ حالانکہ عقل تو عورت کے اندر ہے زیادہ۔ کوئی پریشانی آ جائے، عورت کا ذہن سب سے پہلے، اچھا عورت کا ذہن جاتا نہیں، بلکہ وہ شیطان ہے نا، شیطان مامو جان، وہ آ کر کے ورغلا کر کے عورت کو سب سے پہلے غیر کی طرف متوجہ کراتا ہے کہ فلاں جگہ جانے سے تیری پریشانی دور ہوگی۔ بولتی نہیں، سب بیماریوں کا علاج ہے، وہام کا علاج نہیں، گمان کا علاج نہیں، ڈاؤٹ کا علاج نہیں۔ سنیں، آج مفت میں تعویذ اور نسخہ دے کر جا رہا ہوں میں، آج پلے باندھ لینا، اسے دل و دماغ کی تختی پر لکھ کر کے رکھ لینا۔ الحمدللہ اس عاجز و فقیر کا بھی کئی سالوں سے اس پر عمل ہے۔ یہ عمل کر کے دیکھیں، آپ کا جسم کا ایک بال بھی کوئی باقا نہیں کر سکتا، موٹی زبان میں اکھاڑ نہیں سکتا۔ جی، یہ کس کا عمل؟ میں نہیں بتا رہا ہوں، سو یہ کائنات کے محسن، کائنات کے مربی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا عمل اور فرمان امت کے لیے۔ لبید ابن عاصم نے اللہ کے نبی پر جادو کر دیا۔ وہ جادو کیسے کیا؟ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو انگی فرماتے تھے،
ہمیشہ اللہ کے نبی کے پاس کنگھی ہوتی تھی، ایک مسواک ہوتا تھا، ایک کنگھی ہوتی تھی، ایک تسبیح ہوتی تھی، ایک لوٹا ہوتا تھا، دانت میں خلال کرنے کے لیے کاڑی ہوتی تھی. یہ ساری چیزیں رکھتے تھے اللہ کے نبی ساتھ میں. ہمیشہ تیل کا استعمال کرتے تھے. بڑے بال تھے، مونڈوں کے قریب تک بال تھے میرے نبی کے. 3 قسم کے بال رکھنا اس کی اجازت ہے، بلکہ 4 قسم کے بال رکھنے کی اجازت ہے. یہ 4 قسم سے ہٹ کر کے اگر کوئی بال رکھ رہا ہے، سر کے بال، وہ ناجائز و حرام ہے. غیروں کی مشابہت ہے، نقالی ہے. من تشبہ بقوم فہو منہم، اس کے مصداق ہو جائے گا وہ. کبھی عرض کریں گے بالوں کے متعلق، بال کتنے رکھنا، پہلی قسم کیا ہے، دوسری کیا ہے، تیسری کیا ہے، چوتھی کیا ہے، میرے نبی کون سے بال رکھے تھے. وہ کبھی انشاءاللہ بالوں کے متعلق، داڑھی کے متعلق، مونچھوں کے متعلق وہ کبھی عرض کریں گے انشاءاللہ. کبھی 1-2 جمعہ اس کی وضاحت کریں گے، اب اس کا موقع نہیں. اللہ کے نبی کنگھی فرماتے، جس سے بال نکل جاتے نا، اس کے بارے میں بھی فقہا نے لکھا ہے، سر کے بال جب کھکورتے یا داڑھی کھکورتی، بال جھڑ جاتے ہیں، تو اسے اٹھا کر کٹ کرنا. کیا کرنا؟ کٹ کرنا. میری مائیں آپ سنیں، ہمارے بال تو ہوتے تھے 300، پھر بھی اس میں 1-2 بنانا. اگر دس گئے، داڑھی کھکور رہی، داڑھی کے بال جھڑ گئے، اٹھاؤ، کٹ کرو اسے، کہیں پاک جگہ ڈالو. سر کے بال جھڑ گئے، اگر ہمیں مل گئے ہمارا بال، کٹ کرو. لیکن عام طور پر ہمارا چھوٹا بال رہتا. عورتوں کے بال بڑے ہوتے ہیں، ان کے لیے حکم دیا گیا کہ بال جب نکل جاتے ہیں اسے 2-3 ٹکڑے بناؤ. ڈسٹ بن میں نہ ڈالو، کچرے کے ڈبے میں نہ ڈالو، پاک زمین میں دفنانے کا حکم دیا گیا عورت کے بال کو، اس لیے کہ عورت کے بال بھی حیا میں شامل ہیں. عورت کا بال اس کے سر سے جدا ہو کر نکل گیا، اس پر بھی کسی غیر محرم مرد کی نظر نہ پڑے، شریعت مطہرہ نے یہاں تک حکم دیا کٹ کرو اس بال کو اور ایک پاک صاف جگہ میں دفنا دو. ناخون کا بھی یہی مسئلہ ہے، کبھی ناخون کے بارے میں بھی عرض کریں گے انشاءاللہ. کیوں؟ سر کے بالوں کے ذریعے سے جادو بہت جلدی ہوتا. کیا ہوتا؟ جادو. آج کالے جادو کا بہت زور چل رہا ہے، کئی سالوں سے. ختم ہو گیا تھا یہ پہلے زمانے میں، 30-35-40 سال پہلے. آپ یہاں جو بڑی عمر کے بیٹھے ہیں، بزرگ احباب جانتے ہیں، جادو کا بڑا زور تھا. فلاں نے جادو کر دیا، فلاں نے جادو کر دیا، فلاں نے جادو کر دیا، امیڈیٹلی موت ہو جاتی یا کچھ نہ کچھ ہو جاتا. جادو کا بڑا زور تھا، اور بیچ میں کم ہو گیا تھا، اب پھر شروع ہو گیا ہے. جادو لوگ سیکھ رہے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا جادو سیکھنے والا، سکھانے والا، یہ دونوں جہنمی ہی، دونوں جہنمی ہی. لعنت فرمائی اللہ کے نبی نے، لعنت کی گئی جادو سیکھنے والے پر، جادو سکھانے والے پر، اور جادو کرنے والے پر. اللہ کی لعنت ہے اس انسان پر جو جادو کرتا ہے، سیکھتا ہے، سکھاتا ہے. جادو سیکھنا، سکھانا، کرنا، کروانا یہ حرام ہے، حرام. تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے بال مبارک کو نبیب ابن عاصم، یہ جو یہودی تھا، اس نے اللہ کے نبی کے بال کو لیا. خود بڑا جادوگر تھا وہ یہودی اللہ کے نبی کے زمانے میں. اپنی بیٹیوں کو بھی جادو سکھایا تھا. تانت آتی نہیں، تانت، تانبے کی تانت، یہ باریک باریک تانت کے دھاگے تانبے کے، اس کے ذریعے سے کچھ منتر کرتا، پڑھتا ایک گھانٹی ڈالتا، پڑھتا ایک گھانٹی ڈالتا، پڑھتا ایک گھانٹی ڈالتا.
11 مرتبہ دم کیا، 11 گھانٹیاں ڈال کر کے کنگھی میں لپٹ کر کے. ایک کنواں ہے بیر زروان، کنویں کا نام کیا ہے؟ بیر زروان. بیر کہتے ہیں، بیر زروان یعنی زروان کنویں کا نام. بیر زروان، اس کنویں کے اندر یہ بال اللہ کے نبی کے اور یہ لپٹی ہوئی کنگھی، اس میں جادو کر کے منتر کر کے 11 گھاٹیاں ڈال کر کے یہاں دفنا دیا گیا. اس کا اثر کائنات کے آقا کو ہوا. کیا اثر ہوا؟ کوئی کام کرتے اللہ کے نبی بھول جاتے، ایسا محسوس ہوتا کہ میں نے نہیں کیا. کوئی بات بولتے اللہ کے نبی بھول جاتے، ایسا محسوس ہوتا کہ میں نے بولا. کسی کو کوئی وصیت فرماتے اللہ کے نبی بھول جاتے، خیال ہوتا میں نے اسے وصیت نہیں کیا. یہ کیفیت ہونے لگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. یہ جادوگر کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو جس منصب کے لیے بھیجا ہے، جس کام کے لیے بھیجا ہے، وہ توحید اور رسالت کی دعوت جو لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، یہ نہ دیں، ان کا دماغ خراب ہو جائے، نعوذ باللہ. اس کا یہ مقصد تھا. یہی سب سے بڑی دولت تھی نا، خدا کی توحید کی دعوت لوگوں کو دینا، خدا کی ایک اکتائی کی طرف بلانا، اپنے نبی ہونے کی بشارت دینا، رسالت کی گواہی دینا، رسالت کی طرف بلانا، قرآن مجید کے احکامات کو سنانا. اب یہ یہودیوں کو دیکھا نہیں گیا کہ یہ جو بڑا منصب ہے، یہ منصب سے روک دیا جائے، ان کا خیال بھٹکا دیا جائے. خیال اچھا رہا تو اتنا، خیال بگڑ گا تو. یہ کیفیت چل رہی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ محترمہ ام المؤمنین امی جان حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، عائشہ میری طبیعت کچھ چلتے چلتے روز بروز دن بدن کچھ طبیعت کے اندر فرق محسوس ہو رہا ہے. اور یہ کیفیت کو امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی محسوس کر رہی تھی کہ میرے آقا کیوں ایسا کر رہے ہیں. اللہ کے نبی نے بھی فرما دیا، امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی پہچان لیا. چند دنوں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 فرشتوں کو بھیجا. مفسرین نے لکھا ہے اللہ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آرام فرما رہے تھے. 2 فرشتے آئے، 2 فرشتوں کے درمیان میں گفتگو ہو گئی. یہ اللہ کے آخری نبی جو آرام فرما رہے ہیں، مقدس شخصیت، مقدس ہستی، ان کو کیا ہو گیا؟ دوسرے فرشتے نے جواب دیا، ان کو جادو کیا گیا. دوسرے نے پوچھا کس نے جادو کیا؟ یہ فرشتے نے کہا لبید ابن عاصم نے جادو کیا. پھر یہ فرشتے نے پوچھا کس پر جادو کیا؟ تو وہ فرشتے نے کہا اللہ کے آخری نبی کے بال کے ذریعے سے جادو کر کے گرہ بنا کر 11 گھانٹیاں ڈال کر کنگھی میں لپٹ کر بیر زروان کنویں کے اندر دفن کر دیا گیا. یہ فرشتوں کی گفتگو ہوئی. اللہ تبارک و تعالی بظاہر حالت بیداری میں جبرائیل کو بھیج کر کے گفتگو ہو سکتی تھی، لیکن اللہ نے اپنے محبوب کی یہ تکلیف کو بھی برداشت نہیں کیا کہ میرے محبوب بیٹھیں اور فرشتے جا کر ان سے گفتگو کریں جب تک کے لیے میرے محبوب کو تکلیف ہو. یہ بھی اللہ نے پسند نہیں کیا. پسند یہ کیا کہ میرے محبوب آرام کرتے رہے، خواب کے ذریعے سے بتائیں.
اسی لیے حکم یہ دیا گیا میرے پیارو، جب بیمار کے پاس دیکھنے کے لیے عیادت کے لیے جاتے ہیں زیادہ دیر بیٹھنے کی اجازت نہیں، دنیا بھر کے کہانیاں پڑھ لگ بیٹھنے کی اجازت نہیں۔ وہاں بیمار کے پاس گئے، پیشانی پر ہاتھ رکھو، دعا پڑھو، دعا کی درخواست کرو بیمار سے، اس لیے کہ بیمار جو دعا کرتا ہے دعا قبول ہوتی ہے۔ تسلی کے الفاظ بولنا ہو یہ بیماری آ جس کا تم نہ نہیں آنا تھا، ایسا نہیں، کیسی تو بیماری آ جان دے، بیماری اللہ دین سو، صحت بھی اللہ دیں گے، سمجھ میں یہ بات۔ بندہ مومن کو جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا ایک کانٹا بھی چبھتا ہے، جس کے چبھن سے ہاں کہتا ہے اس پر بھی اللہ پاک ایک گناہ مٹاتے ہیں، ایک نیکی لکھتے ہیں۔ اب بخار آنا، سردی آنا، نزلہ آنا، زکام آنا، ہاتھ پیر میں درد آنا، ایک بڑا چھوٹا جو بھی ہے آپریشن ہونا، یہ بڑی جو پریشانی آنا، اس کے ذریعے سے اللہ پاک درجات کے اندر بلندی عطا فرماتے ہیں۔ اس کے واسطے تسلی دینا، گھبراؤ نہیں، اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ ضرور شفا دیں گے۔ کیا دیں گے؟ شفا دیں گے، صحت دیں گے، عافیت دیں گے، اللہ آپ کو سلامتی کے ساتھ میں پھر دوبارہ انشاءاللہ لائیں گے، باہر نکلیں گے، آپ بیڈ سے آئیں گے، بیماری سے باہر نکلیں گے، یہ تسلی دے کر 1-2 منٹ کے اندر۔ اچھا ایک یہ بھی یاد رکھو، علماء نے لکھا ہے بیمار کے پاس جا رہے ہیں تو کچھ لے کر جاؤ، فروٹ وغیرہ لے کر جاؤ، پہلے معلوم کرو کہ بیمار کے لیے کیا مناسب ہے، ڈاکٹروں نے کیا کھانے کے لیے، حکیموں نے، طبیبوں نے کیا کہا، وہ لے کر جاؤ، 1-2 منٹ بیٹھو نکل جاؤ، اس لیے کہ آپ جا کر کے 10-15 منٹ بیٹھ جائیں گے گپے مارتے ہوئے، ادھر کی ادھر کی، ایران توران مشرق مغرب کی باتیں، بیمار کی طبیعت چاہ رہی ہوتی ہے کہ میں آرام کروں، آپ اگر بیٹھ جائیں تو بیمار سوتا نہیں، اب جانے والوں کے سامنے بیمار سوتا کیا؟ نہیں سوتا۔ اس کے واسطے شریعت نے یہاں تک لحاظ رکھا ہے کہ بیمار کے پاس جاؤ تو یہ خیال رکھو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کا خیال رکھا کہ میرے محبوب جاگے اوپر اس سے جا کر کے گفتگو کریں، اور جس کی وجہ سے میرے محبوب کو تکلیف ہو یہ اللہ کو منظور نہیں تھا، میرے محبوب آرام کریں، خواب کے ذریعے سے، گفتگو کے ذریعے سے میرے محبوب کو یہ سارے حالات بتائیں، بتا دیا گیا۔ اللہ کے نبی بیدار ہوئے، بذات خود امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں بذات خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیر زروان کنویں کے پاس گئے، کنویں کا نام بیر زروان، وہاں گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے یہ 2 سورتوں کو نازل کیا ایک ہی وقت میں، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس۔ یہ شان نزول ہے ان سورتوں کا، کس لیے نازل کیا؟ 114 سورتیں اللہ نے قرآن مجید میں نازل کیا، ہر سورت کے پیچھے بیک گراؤنڈ ہے، کس لیے اللہ نے سورت کو نازل کیا، اسے کہتے ہیں شان نزول۔ یہ نازل ہونے کی وجہ کیا ہے، اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے، کس وجہ سے اللہ نے سورت کو نازل کیا، کیا وجہ سے نازل کیا، کیا واقعہ پیش آیا، کبھی کبھار 4 واقعات پیش آنے کے بعد میں اللہ نے سورت کو نازل کیا، 2 واقعات، 1 واقعات، 10 واقعات پیش آنے کے بعد میں سورتوں کو اللہ نے نازل کیا۔ مفسرین نے اسے شان نزول کہا، کیا واسطے نازل کیا؟ اب یہ سارے حالات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آئے، جادو کا مسئلہ پیش آیا، 11 گھاٹیاں پڑی ہوئی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 سورتوں کو نازل فرمایا۔ معاوضتین کہتے ہیں، اس کے پڑھنے کا حکم دیا گیا، اس میں حسد سے پناہ مانگی گئی، شر سے پناہ مانگی گئی، مخلوق سے پناہ مانگی گئی، دن کی روشنی جو پھوٹ کر نکلتی ہے
اس سے پناہ مانگی گئی، رات اور رات کے پھیلنے سے پناہ مانگی گئی، حسد کرنے والوں کی حسد سے پناہ مانگی گئی۔ اللہ رب العالمین نے حکم دیا میرے محبوب یہ چیز اٹھا لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کنگھی اور جو بال پر گرے ڈال کر کے یعنی گھانٹیاں ڈال کر کے منتر پڑھ کر کے اللہ کے نبی پر جادو کیا گیا تھا اٹھا لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے بتایا یہ سورۃ الفلق ہے جس میں 5 آیتیں ہیں، یہ سورۃ الناس ہے جس میں 6 آیتیں ہیں، کل ملا کر کے 11 آیتیں۔ ایک ایک آیت پڑھتے جاؤ، ایک ایک گھانٹی کھولتے جاؤ، ایک ایک آیت پڑھتے جاؤ، ایک ایک آیت جو ہے پڑھتے جاؤ، ایک ایک گھانٹی کھولتے جاؤ۔ بعض علماء نے لکھا ایک ایک آیت پڑھتے جاؤ، ایک ایک گھانٹی کھلتی جائے گی۔ اللہ کے نبی نے سورۃ الفلق کو پڑھا، 5 گھانٹیاں کھل گئے، اور اللہ کے نبی سورۃ الناس کو پڑھا اور 6 گھانٹیاں کھل گئے۔ مکمل 11 گھانٹیوں کے ذریعے سے اللہ کے نبی پر جادو کیا گیا تھا۔ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کی تلاوت کی، اللہ اپنے فضل و کرم کا معاملہ فرما کر جادو کے اثر کو ختم کر دیا۔ امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اس وقت سے لے کر آخری دم تک اللہ کے نبی سورۃ الفلق سورۃ الناس نہیں چھوڑتے تھے۔ ہر نماز کے بعد امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی ہر نماز کے بعد سورۃ الفاتحہ کے بعد میں سورۃ البقرہ کے کچھ آیتیں اور بالخصوص آخری 2 آیتیں آیت الکرسی اور سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کر کے دم کرتے تھے اپنے پورے جسم پر ہر نماز کے بعد، اور بالخصوص سوتے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سورتوں کو پڑھ کر کے اپنے ہاتھوں پر دم کر کے پورے جسم پر پھیرتے تھے۔ امت کو تعلیم دی گئی یہ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، فجر کے بعد سورۃ الفلق 3 بار پڑھو، سورۃ الناس 3 بار پڑھو، ظہر کے بعد سورۃ الفلق 1 بار پڑھو، سورۃ الناس 1 بار پڑھو، عصر کی نماز کے بعد 1 بار فلق پڑھو، 1 بار ناس پڑھو، مغرب کی نماز کے بعد سورۃ الفلق 3 بار پڑھو، سورۃ الناس 3 بار پڑھو، مغرب عشاء کی نماز کے بعد میں سورۃ الفلق 1 بار پڑھو، سورۃ الناس 1 بار پڑھو۔ سمجھ میں یہی بات؟ فجر میں 3 بار، ظہر میں 1 بار، عصر میں 1 بار، مغرب میں 3 بار، عشاء میں 1 بار پڑھیں گے اور ایسا عمل کریں گے۔ جادو کا بہترین توڑ ہے یہ، خدا کی عزت و جلالت کی قسم، کائنات کے محسن و مربی پر جادوگر نے جب جادو کیا اس کا توڑ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 صورتوں کے ذریعے سے رکھا۔ کسی عامل کامل پلیتے والے کے پاس نہ جاؤ، کسی لیمبو والے کے پاس نہ جاؤ۔ آج ہمارا یقین، راستے میں نیمبو پڑا ہے آدمی ڈر جاتا ہے، نیمبو پڑتا کیا کرتا نیمبو؟ اللہ کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں ایسے بہت سارے نیمبوؤں کا جوس بنا کر میں پی گیا ہوں۔ جی یقین خدا کی ذات پر رکھو، موت سے پہلے موت نہیں آئے گی۔ 80 سال کے بعد میں مرنا ہے تو 50 میں نہیں آئے گی موت۔ اتنا بڑا نعرہ تھا بندش کر کو، سنو میں گھر تبدیل کریا 15 سال پہلے کی بات، نام بھی بتا دیتا ہوں، سنو مسجد خلیل کے پاس، وہاں میری امامت تھی، یہاں میں مکتب پڑھاتا تھا، 3 سال پڑھایا۔ اتنا بڑا نارل ہے، ارے کپڑے میں لپٹ کو اوپر ہٹ گئی، ان لوگوں کی پہلے کھیس کتے نکال لگ گئے نہیں، ان کا نمبر بھی نہیں، 2 دن 4 دن 8 دن انتظار کرے، دل نے چاہا دیکھیں گے۔ موت تو خدا لکھتا سو، کون لکھتا سو؟ موت حیات کا مالک تو اللہ، نارل گرل نہیں، یہ لیمبو گیمبو نہیں۔ اللہ کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں وہ نارل کو نکالا پھوڑ کر، میرے 2 بچیاں بڑی تھی تقریباً 3 4 سال کی، میری وہ 2 بچیوں کو لے کر میں گوڑ کے ساتھ میں اس کا کھوپرا کھایا، میں مر گا، میں نہیں مریا، 15 سال سے زیادہ ہوگا۔ جب تک موت نہیں آتی
नारियल से, नींबू से, हरे मिर्चा से, और क्या बोलती हैं वो, हल्दी से डरने का किस्सा नहीं, राया से डरने का किस्सा नहीं। कौन की लाखों राया फेंक को चले गए, कहते अरे अरे अरे, सुबह होती राया घर के ढेली चले पड़े ना, डर गए, चलो नींबू वाले कने, पलीते वाले कने, बाबा कने, भाड़ में जाए बाबा। इससे दूसरों का भला करने वाला बाबा खुद क्यों फकीर बना हुआ है, फटीचर बना हुआ है, भिखारी बना हुआ है दूसरों के पैसों पर, दूसरों के पैसे लूट रहा, 10,000 दो, 20,000 दो। मालदार है क्या इन्हें? भिखारी का खास घर नहीं, भिखारी की खास गाड़ी नहीं, हाँ गाड़ी भी बाद में लेता सो लूट को, फकीर ऐसे के पास जा रही। अल्लाह का कलाम हिदायत भी है, रहमत भी है, शिफा भी है। क्यों अल्लाह की जात पर भरोसा नहीं? अरे बोलो भाई, भरोसा नहीं? अल्लाह के कलाम पर भरोसा नहीं? अल्लाह के नबी की बातों पर भरोसा नहीं? मेरे नबी पर जादू किया गया, 2 सूरतें नाजिल हुई, अमल किया, जादू का असर खत्म हुआ, उम्मत को तालीम दी, इहतिमाम करो। खुदा की कसम, जादूगर का जादू काम नहीं करेगा। अमल करेंगे। 2 सूरतें फलक और नास, उसके साथ में अगर आपको सहूलत हो सूरतुल फातिहा भी पढ़ें, आयतल कुर्सी भी पढ़ें, बड़ी फजीलत है इसकी। इस तरीके से जादू के असर को खत्म किया गया और उम्मत को तालीम दी कि 2 सूरतों का इस्तेमाल करें, जिससे दुनिया के अंदर बड़े से बड़े हालात भी आ जाएं, अल्लाह दुरुस्त फरमाएंगे, हिफाजत फरमाएंगे, आफात से, बलिया से, मुसीबतों से, जादू से, टोने से, किए से, कराए से, अपने से, पराए से, दिखने वाली मखलूक, ना दिखने वाली मखलूक, तमाम चीजों से अल्लाह पाक हिफाजत फरमाएंगे। दुआओं का एहतिमाम करो, इन सूरतों का एहतिमाम करो। खाली वजीफा लेके बैठे तो नहीं जी, फर्ज का भी एहतिमाम करना, फर्ज का भी एहतिमाम करने के बाद में ये अमल करेंगे, उस वक्त कारगर है। सो खाली वजीफा पकड़ ले बैठ जाको, फराइज के जनाजे निकाल ले को, वाजिबात के जनाजे निकाल ले को, सुन्नतों के जनाजे निकाल ले, काम नहीं बनता। फराइज का एहतिमाम करो, उसके बाद में अमल करो, बाद में देखो ये सूरतों की बरकत क्या है, फजीलत क्या है, अल्लाह पाक कैसे फितरों से हिफाजत फरमाते हैं। हसद का दौर, हासिद हसद करने वालों की हसद से अल्लाह हिफाजत फरमाते हैं, उनका बेड़ा गर्क करते हैं। वो मकरू मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन, अल्लाह ने कहा मकर करने वालों का मकर नहीं चलेगा, सबसे बेहतरीन मकर करने वाला अल्लाह है, वल्लाहु खैरुल माकिरीन कहा गया। उसकी जात पर भरोसा रखो। और दूसरी, मैंने आखिर में एक हदीस का टुकड़ा मैंने तिलावत किया, वो बिदआत के ताल्लुक से है, लेकिन आज हमारी कौम के लोग बिदआत में मुलव्विस होते जा रहे हैं, इससे बचो। अल्लाह के नबी ने फरमाया कुल्लु बिदआतिन ज़लाला, जितनी बिदआत है ये ज़लालत है, ये गुमराही है। वो कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार, गुमराही कहां लेकर जाएगी? जहन्नम में लेकर जाएगी, जहन्नम में लेकर। इसलिए बिदआत के काम को अंजाम ना दें, बिदआत को नजदीक आने ना दें, बिदआत के नजदीक ना जाएं। आप भी बचें, आपकी आलो अलाए जो है औलाद को बचाएं, अहलो अयाल को बचाएं। अच्छा, हमारी कौम में एक दूसरा अकीदा सुने रिंगा नाम, अल्लाह अकबर। कुरान ने अहदीस में इस महीने को मुकद्दस कहा, मोहतरम कहा, अजमत वाला कहा, बरकत वाला कहा। न्यू ईयर हमारा ये मुहर्रम 1 की 2, बोलो भाई 1 की 2, मुहर्रम का महीना 1 की 2, बोलो भाई 1। बास जाहिल हैं, बल्कि उससे बढ़कर अजहल हैं। छोटा मुहर्रम कहते, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। कौन बा बोले तुझे छोटा मुहर्रम बड़ा मुहर्रम? अरे अल्लाह के बंदे, अल्लाह ने कहा 1 मुहर्रम, अल्लाह के नबी ने कहा 1 मुहर्रम, कुरान ने कहा अरबाअतुन हुरुम कहा, 4 महीनों में से 1 मुहर्रम का महीना। ये जाहिल उससे बढ़कर अजहल बोल रहा छोटा मुहर्रम कहते।
کب سے چھوٹا محرم؟ 10 تاریخ ہو گئے نہیں، اب یہ چھوٹا مہینہ کہتے ہیں ان کا۔ ایسے دجالوں کے دجل سے اللہ حفاظت فرمائے، ایسے مکاروں کے مکر سے اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ چھوٹا گٹا محرم نہیں، بڑا محرم، یہ فضیلت والا محرم، عظمت والا محرم۔ یہ لوگوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں، ڈاکہ، اور لوگوں کے جیبوں پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں، عورتوں کے پرسوں پر ڈاکہ ڈالنے والے کام اور نام یہ۔ اس لیے ایسے کاموں سے بچو مسلمانوں، میری مائیں اور بہنیں، ایسے چونچلے باتیں کرنے والے کمبختوں کے پاس نہ جائیں۔ دین علماء سے سیکھا جاتا ہے، جاہلوں سے نہیں۔ دین علماء سے سیکھا جاتا ہے، جسے دھونے نہیں آتا اس کے پاس دین نہیں سیکھتے، دین ملتا نہیں اس کے پاس۔ منبر رسول پر جو کھڑا ہوتا ہے، جسے اللہ نے کھڑا کیا ہے، قرآن اس سے لو، احادیث اس سے لو، دین اور دنیا کے مسائل اس سے لو، اس سے سیکھو۔ پاکھنڈیوں سے نہیں لینا دین، دین پاکھنڈیوں سے نہیں پھیلا، دین علماء سے پھیلا ہے، قرآن سے پھیلا ہے، احادیث سے پھیلا ہے۔ ایسے جیب کے ڈاکو، ایمان کے ڈاکو، پرسوں کے ڈاکو، پیسوں کے ڈاکو، دینار کے ڈاکو، درہم کے ڈاکو، اچک کے چور بدماشوں کے پاس نہ جائیں۔ گلی گلی مل جاتی، گلی گلی مل جاتی۔ شروع سے بدنام میں، بڑا خراب بولتا انہیں، ارے ہے جو حقیقت ہے وہی تو بول رہے ہیں۔ تو جو کام کر رہا ہے اگر قرآن و حدیث میں ہوتا، ہم کرتے کہ نہیں کرتے؟ ارے کرتے کہ نہیں کرتے؟ ہم خود بھی کرتے اور کرنے کی دعوت بھی دیتے۔ جو کام نہیں ہے نہیں ہے۔ قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ حق حق ہی ہے، باطل باطل ہی ہے۔ اب باطل کو باطل نہ بتائیں تو باطل کو کیا حق بتائیں؟ اس لیے میرے بھائیوں، میں نے گزشتہ جمعہ کہا نا، صرف محرم کے مہینے میں 2 ہی کام۔ تیسرا کام اگر کوئی ثابت کر دے، خدا کی عزت و جلالت کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں، 2 کام کے علاوہ تیسرا کام اگر ثابت کر دے، میں نے گزشتہ جمعہ بھی کہا تھا، آج جمعہ بھی کہتا ہوں، ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں، 2 کام کے علاوہ تیسرا کام کوئی ثابت کر دے تو پوری زندگی اس کے جوتیاں صاف کروں گا انشاءاللہ۔ 2 کام کون سے ہو گئے؟ وہ دن گزر گئے۔ ایک روزہ رکھنے کا حکم، ایک اپنے اہل و عیال پر کھلانے کا، وسعت کرنے کا حکم۔ بس نہ ماتم، نہ سینہ گوبی، سینہ کوبی، کچھ بھی نہیں، کوبی بھی نہیں، گوبی بھی نہیں۔ اصال ثواب ہمیشہ کرو، بس اتنے کام۔ اس کے بعد میں اب 10ویں تاریخ کے بعد میں چھوٹا محرم کتے، یہ کرنا کتے، وہ کرنا کتے، منہ پہ کانجونیاں آ گئے تو، ہاتھ پہ کانجونیاں آ گئے تو، جسم میں کانجونیاں آ گئے تو، نمک لجا کو وہاں انگار میں ڈالے تو چلے آدمی کہتے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ ڈاکٹر کے اوپر ڈرنس ہوئی نو، لاکھوں کے روپے ڈونیشن دیکھو، ڈاکٹر کے کو بن رہی نو، بھگاؤ ان کو۔ انگار سلگا لیں گے، اس میں نمک ڈالتے رہیں گے، منہ پہ کی کانجونی گئی، جسم پہ کی کانجونی گئی، ہاتھ پہ کی کانجونی گئی۔ یہ سب کافروں کے عقیدے ہیں، یہ سب مشرکوں کے عقیدے ہیں، یہ سب بے ایمانوں کے عقیدے ہیں۔ ایمان والوں کا عقیدہ ہے ہی نہیں ہے۔ اللہ پاک مجھے بھی ہدایت عطا فرمائے، آپ کو بھی ہدایت نصیب فرمائے۔ بدعات سے، خرافات سے، رسم و رواج سے بچنے کی اللہ پاک مجھے، آپ کو، ساری امت کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر قسم کے شر سے، فتنے سے اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اب اس کے بعد جو سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کا جو خلاصہ میں نے شروع کیا، انشاءاللہ اس کا سلسلہ چلتا رہے گا اور بھی کئی جمعہ تک۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس کا خلاصہ کیا ہے اور سننا چاہتے ہیں وضاحت کے ساتھ میں، وقت سے پہلے آنے کی کوشش کریں۔ آئیں گے جلدی؟ ارے بھی جلدی آئیں گے؟ کتنے بار انشاءاللہ بولتی ہیں، کتنے بار مکر جاتی ہیں، ہاں خدا کے گھر میں کتنا جھوٹ بولتے ہیں۔ جلدی آنے کی کوشش کرو، وقت سے پہلے ختم کریں گے، چلتے رہیں گے۔ سمجھ میں آگی بات؟ اس لیے تاخیر نہیں کرنا، آئندہ جلدی آؤ، جلدی ختم کریں گے،
جلدی چلتے رہیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ و آخر دعوانا الحمدللہ۔